اصولی طور پہ شاید ان کی بات صحیح ہو کہ اپوزیشن ہمیشہ حکومت کے متقابل ہوتی ہے، لیکن ماضی قریب اور خاص کر ماضی بعید ہر طرح سے کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے امور مملکت سے دور رہی ہو. یہ تو بینیفیشری ہیں جو بیٹھے ہیں. یہ ہائیبرڈ پلس رجیم بنی ہے، اس میں ایک رول بہرحال اگر کوئی کہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے تو غلط ہوگا. ایک رول تو تھا. اچھا 8 فروری کی رات، بلکہ 9 فروری کی صبح، 8 فروری کو تو الیکشن ہو گیا، رات 2 3 4 بجے کے بعد جو فارم 47 ایشو ہوئے ہیں، اس وقت تو کنٹرول شہباز شریف یا نواز شریف صاحب کے یا زرداری صاحب کے ہاتھ میں نہیں تھا. تو یہ کہنا کہ کلی طور پہ صرف پولیٹیکل فورسز ورسز پولیٹیکل فورسز ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے. چیزیں بڑی لیکن یہ جو غلط ہیں. اسلام آباد والا خان صاحب ایپیسوڈ ہوا ہے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ریاستی عنصر موجود تھا؟ کیونکہ حکومت کے احکامات تھے، حکومت نے آرٹیکل ایکسرسائز کیا تھا، حکومت نے ڈائریکٹ فائر کرنے کا، محسن نقوی صاحب جو کہ دائرہ کابینہ میں شامل ہیں، تو اس میں کوئی ریاستی عنصر یا آرم فورسز کا تو کردار نہیں تھا نا؟ دیکھیں بظاہر تو حکومت ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے پاکستان میں حکومتیں کتنی بااختیار ہیں. تو حکومت میں اخلاقی جرات نہیں تھی کہ اس چیز کو روکتے، اور نہ اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کے کسی غلط فعل کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. کبھی بھی آپ اپنے بھائی پہ، اپنے پاکستانی پہ گولیاں نہیں چلاتے، ایک گولی بھی نہیں چلاتے. بھول جائیں 100 50 12 20 جتنی بھی لاشیں ہیں، ایک بھی لاش کیوں گری ہے؟ نہیں، لیکن آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ یہ جو فائرنگ ہوئی ہے خان صاحب، کیونکہ الزامات تو بہت سارے لگ رہے ہیں کہ یہ پولیس کی طرف سے فائرنگ ہوئی ہے، ان کے نتیجے میں ہوا ہے؟ کیونکہ سٹارٹ کام ہوا تھا 300 لوگ گئے، پھر 278 لوگوں کی بات کی گئی، پھر 12 پہ آ کے بات ختم ہو گئی. تو یہ تو بہت زیادہ کانٹرڈکشن ہے بیانات میں آپ کے لوگوں کے. رات کا اندھیرا تھا، حکومت ہے، ریاستی ادارے ہیں. اب کسی کو کیا پتا؟ جو گولی آئی ہے اسلام آباد پولیس نے چلائی ہے، اس کی چلی ہوئی گولی تھی، رینجر کی تھی، کس کی تھی؟ ایف سی کی تھی. تو بڑے افسوس کی بات ہے نا کہ ہم تو سنتے تھے ٹرائبل بیلٹ کی اور بلوچستان کے کسی فار فلنگ ایریاز کی، حالانکہ وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اسلام آباد کے دل میں گولیاں لگنا یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ چیز ہرٹ کرے گی، بڑے عرصے تک ہانٹ کرے گی. آج جو لوگ عہدوں پہ ہیں، آج جو لوگ وزارتوں میں ہیں، وزارت عظمیٰ پہ ہیں یا اداروں کے ہیڈز ہیں، جو بھی ہیں، کل نہیں ہوں گے. یہ سوال پوچھے جائیں گے. یقین کیجئے کوئی بھی کسی کی غلط کام کی سپورٹ میں، ڈیفنس میں پھر نہیں آتا. اگر آتا تو بھٹو صاحب کو سپورٹ مل جاتی، اگر آتا تو مشرف صاحب کو سپورٹ مل جاتی. نہ سیاسی نہ غیر سیاسی کسی کو کوئی پھر آ کے ریسکیو نہیں کرتا. ہر کوئی اپنے عمل کا جواب پھر اس جہان کو تو چھوڑیں، اس جہان میں بھی دیتا ہے. لیکن خان صاحب یہ باتیں آپ بہت اچھی کر رہے ہیں، میں آپ کی باتوں کی رسپیکٹ بھی کرتی ہوں، میں شاید کسی حد تک آپ کے موقف کے ساتھ اتفاق بھی کرتی ہوں گی، شاید ڈسکری بھی کرتی ہوں گی. لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ جو گورنر کے پی ہیں، وہ جو گورنر کے پی ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، انہوں نے تمام جماعتوں کو انوائٹ کیا، پی ٹی آئی نہیں جا رہی. سنیے میری بات سنیے، گورنر کے پی ڈزنٹ میٹر. یہ جتنے اقتدار میں بیٹھے ہیں they also don't matter. Who matters is who is deciding the shots اور جس کے پیچھے قوم ہے. اور سب سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اس وقت آگے بڑھنے کا وقت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لاشوں کو بھول جائیں، شہادتوں کا بھی حساب ہونا چاہیے. لیکن کیا اب اس سسٹم سے ہم نے آگے جانا ہے؟ اگر اس ملک کو دیکھیں جمہوریت سے چلانا ہے تو پھر ہر چیز کی بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جیسے میں انجینئرنگ کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، انجینئر ہوں میں بیسیکلی. تو آپ کو سائنس میں پڑھایا جاتا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا. آسان سا میں اگزامپل دے دیتا ہوں. ہم جو پانی پیتے ہیں جو زندگی کے لیے لازم و ملزوم ہے، اس کو کہتے ہیں H2O، 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن. اس میں اگر 1 ہائیڈروجن ہو جائے اور 2 آکسیجن ہو جائیں یا 3 ہائیڈروجن ہو جائیں اور 1.5 آکسیجن، پانی نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا. دیکھیں اگر ملک کو جمہوریت سے چلانا ہے تو جمہوریت کی 2-3 4 چیزیں ہیں بڑی ضروری. نمبر 1، ایک جنرل اپوزیشن ہوگی، ایک جنرل حکومت ہوگی، عوام کے ووٹ سے بنی ہوگی، اور آخر میں فیصلہ پرفارمنس پہ ہوگا. اگر ایک شام ڈیموکریسی ہے جہاں اپوزیشن کو مزل کیا جاتا ہے، جیسے آج عالمگیر خان ہمارے کراچی کے ایکس ایم این اے صاحب کو اٹھایا گیا ہے، یا حکومت ایسی ہو جس کے پاس ووٹ نہ ہو. مثال میں دے رہا ہوں نا، جیسے ابھی یہ جتنی فارم 47 کی حکومت ہے، آپ نے مجھے سنایا مریم بی بی بڑے دڑلے سے بات کر رہی ہیں. جب یہ الیکشن جیت کے آ جائیں اس کے بعد ان کی بات کو میں اہمیت دوں گا. بے شک اس وقت وزیر اعلیٰ ہے،
لیکن اس کی بات ان کی بات کے پیچھے مورل اتھارٹی نہیں ہے کیونکہ وہ سیٹ اپنی لیکن خان صاحب اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی آپ نے مجھے نا وہ میرا نقطہ کیا ہے میرا نقطہ پلیز لے لیں میں لمبی بات نہیں کروں گا دیکھیں فیصلہ کر لیں فیصاز اگر ملک کو جمہوریت سے چلانا ہے تو کم از کم منیمم لیول آف کمپوزیشن تو دینا جو واٹر کے لیے چاہیے H2O اسی منیمم لیول آف کمپوزیشن کیا ہے کوئی برائے نام آزادی ہو سیاسی گولیاں نہ مارے جب کوئی بات ہو کوئی احتجاج کرے کوئی سپریم کورٹ کو جس طرح مزل ڈاؤن کر دیا گیا ہے 2 میں تقسیم کر سپریم کورٹ کی طاقت بحال ہونی چاہیے اور پولیٹیکل فورسز کو آگے بڑھ کے مسائل کا حل نکالنے دیں زیادہ سے زیادہ کیا ٹھیک ہے چلیں میں اسی پہ سوال کر لیتی ہوں آپ نے H2O کا آپ نے ذکر کیا نا خان صاحب وہ سب ذرا ہم نے سائنس پڑھی ہے سب نے جس نے بھی پڑھی ہے اس کو پتا ہوگا لیکن ایک لائن انگریزی کی مجھے بڑی اپیل کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ یو کین ناٹ گیٹ ڈفرنٹ ریزلٹس فرام دا سیم ایکسپیریمنٹ if you want to fetch different results آپ کو ایکسپیریمنٹ چینج کرنا پڑتا ہے آپ لوگ ایک عرصے سے you practicing same experiment to get different results اور وہ ہو نہیں رہا another question for you is کہ تمام پارٹیز کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بیان دیا ہے I appreciate his words کہ انہوں نے کہا ہے تمام پارٹیز کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے یہ تمام پارٹیز سے مراد کیا ہے تمام پارٹیز میں نون لیگ پیپلز پارٹی یہی پارٹی ہے میں جو سمجھ رہی ہوں یہ میسج آپ کا پتہ نہیں سسٹر سٹیز میں اسلام آباد کے پڑوس میں جو سٹی ہے ان کو ہے پتہ نہیں کس کو آپ کا میسج ہے لیکن میسج بڑا اچھا ہے کہ وہی مسٹیک ریپیٹ بار بار کیوں کرتے ہیں بلکہ میں تو اس کو آئنسٹائن کی اس بات سے لنک کروں گا جو کہتے ہیں کہ ریپیٹنگ دا سیم مسٹیکس اگین اینڈ اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ ڈفرنٹ ریزلٹس اماؤنٹس ٹو انسینٹی کہ آپ ایک ہی غلطی بار بار کریں اور پھر کہیں کہ نہیں اس بار یہ ٹھیک ہوگا نو یہ پاگل پن ہے یہ جتنے بیٹھے ہیں ہم چھوٹے سے تھے اسکول گوئنگ تھے اور یہ حکومتوں میں کہتے ہیں ہمیں وقت نہیں ملا کہتے ہیں ہمیں موقع نہیں مل سکا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے کہا نا کہ منیمم لیول آف کمپوزیشن آف ڈیموکریسی ان کو دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیموکریسی سے چلانا یا تو پھر فیصلہ کریں نہیں چلانا آٹوکریسی سے چلانا ہے یا پھر ایمرجنسی جو بھی آپ نے جس طریقے سے بھی کرنا ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی بھی ہو اور اس میں مخالف آواز بھی نہ ہو ڈیموکریسی بھی ہو اس میں شخصی آزادی بھی نہ ہو ڈیموکریسی بھی ہو لیکن اس میں سیاستدان کو یا سیاسی کارکن کو بات کرنے کے جواب میں گولی ملے تو پھر یہ ڈیموکریسی نہیں ہوگی پھر خدا رہا اس سے پھر ملک نہ چلائیں ٹھیک ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی خان صاحب ڈیموکریسی اس وقت یاد آتی ہے کہ پاکستان میں کچھ انٹرنیشنلی ہو رہا ہوتا ہے لیکن ایک اور چیز مجھے رہنمائی فرمائیے گا کہ حافظ حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پس پردہ آپ لوگوں کی بات چیت چل رہی ہے پہلے تو یہ کلیریفائی کر دیں کہ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے اور ایک طرفہ تو نہیں چل رہی کہ آپ دروازہ کھٹکا رہے ہیں اور سامنے والا کھل نہیں رہا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی ڈائریکٹ بات ہو رہی ہوگی اگر کوئی بات ہوگی بھی میں اگر کی بات کر رہا ہوں یہ نہ ہو کہ ٹکر چل جائیں کہ علی محمد نے یہ کہہ دیا آج کل میرے ٹکر وہ بڑے چلتے ہیں ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی بات تو ابھی بھی چل رہے ٹکر خان صاحب اگر کوئی بات ہوگی بھی تو وہ کوئی محسن نقوی ٹائپ آدمی جو بیچ میں وہ برا نہ مان جائے میری بات کا لیکن جو ہر جگہ فٹ ہو تو شاید ایسا کوئی بندہ بات کر رہا ہوگا لیکن ٹھیک ہے دیکھیں مسئلے کا حل چاہیے مسئلے کا حل کیا ہے مسئلے کا حل یہ ہے عمران خان صاحب کو باہر نکالیں نہیں انہوں نے کیسے نکالا خان صاحب کیسز تو عدالتوں میں چل رہے ہیں آپ بھی لاء پڑھے ہوئے ہیں کیسز کون سے کوئی افلاطون نے بنائے ہیں کیسز کون سے کوئی جنرل کیسز ہیں یہ مزے کی بات بتاؤں 3-4 اکتوبر کے بعد خان پہ مزید کیسز بنے تھے ابھی بھی بنے لیکن 3-4 اکتوبر جو ڈی چوک والا تھا جس میں گنڈا پور صاحب پہ چلے گئے تھے وہ والا جو احتجاج تھا اس کے بعد خان صاحب پہ کیسز بنے ان کے وکیل آسم بیگ صاحب نے مجھے اڈیالہ جیل میں بتایا لیکن خان صاحب قطع کلامی کے معافی ایسی بات نہیں ہوئی تھی کہ حکومت نے آپ کو آفر دی تھی کہ رک جائیں میں آپ کو ان کیسز کی حیثیت بتانا چاہتا ہوں انہوں نے مجھے بتایا کہ 3-4 اکتوبر کے بعد خان صاحب پہ جیل کے اندر جو کیسز بنے ہیں اس میں ڈکیتی رہزنی اور چوری کے بھی کیسز ہیں یعنی کہ عمران خان صاحب رات کے اندھیرے میں دیوار پھاند کے چلے جاتے ہیں ڈکیتی کر کے واپس آ جاتے ہیں یا چوری کر کے یہ کیسز بنے ہیں تو آپ مجھے بتائیں یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز عدالتوں سے نہیں پولیٹیکلی ایک انڈرسٹینڈنگ سے یعنی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے خان صاحب